ان کی پیدائش اور ان کی کرامت یہ بیان کی گئی ہے۔ پہلی آیت میں حضرت مریم کی والدہ انہوں نے جو نظر مانی تھی اس کا ذکر ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ آل عمران۔ عمران جو ہے وہ حضرت مریم کے والد کا نام ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے دعا مانگی۔ امرأۃ عمران کون ہے؟ وہ حضرت بی بی مریم کی والدہ ہے۔ انہوں نے دعا کیا مانگی؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ حاملہ ہوئی، انہوں نے دعا مانگی کہ پروردگار میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اسے تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد چھوڑنے کی نظر مانگی۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب میرا بچہ پیدا ہوگا میں اسے اپنی خدمت نہیں دوں گی، وہ تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ میں یہ نظر مانتی ہوں کہ میرا جو بچہ پیدا ہوگا اسے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی، اپنی ذاتی خدمت نہیں دوں گی۔ فتقبل منی، میری طرف سے اس عمل کو قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ فلما بلغتھا قالت رب انی وضعتها انثی، بس جب انہوں نے بچے کو جنم دیا، وضع حمل ہوا، تو عرض کیا پروردگار میں نے بیٹی کو جنم دیا ہے، بچی کو جنم دیا ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا، بیٹے کو میں مسجد اقصی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ پیدا ہوگی بیٹی، تو عرض کرتی ہیں پروردگار میں نے تو بچی کو پیدا کیا، میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ عمران کی بیوی نے کس کو جنم دیا ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جس بیٹے کی تم نے دعا مانگی تھی وہ بیٹا اس بیٹی کی مثل نہیں جو تمہیں دے دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مطلقاً اصول نہیں ہے قرآن کا کہ مذکر مؤنث کی مثل نہیں، یہ مطلقاً اصول نہیں ہے کہ عورت افضل ہو اور مرد افضل نہ ہو، بلکہ اصول کیا ہے کہ مرد عورت سے افضل۔ الرجال قوامون علی النساء، جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جن سے مرد جن سے عورت سے افضل ہے۔ جنس کے اعتبار سے کون افضل ہے، مرد یا عورت؟ بے شک کون سا کاروبار پہنچے، مرد۔ کون افضل ہے، مرد؟ افضل کون ہے؟ مرد افضل ہے عورت سے۔ جن سے مرد جن سے عورت سے افضل ہے، لیکن بعض عورتیں ایسی ہیں جو بعض مردوں سے افضل ہیں۔ ماشاءاللہ۔ سارے مردوں سے تو افضل نہیں، لیکن بعض عورتیں بعض مردوں سے افضل ہیں۔ لیس الذکر کالانثیٰ، جو بیٹا امرأۃ عمران مانگ رہی تھی وہ بیٹا اس بیٹی کی مثل نہیں ہے جو دے دی گئی ہے، یعنی یہ بیٹی اس بیٹے سے افضل ہے، یہ بیٹی اس بیٹے سے بہتر ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے حملوں سے۔ مریم کا معنی ہے عبادت گزار عورت،
دنیا کی مصروفیات سے کنارہ کش ہو کے اللہ کی عبادت میں یکسو ہونے والی عورت. جناب امراۃ عمران وہ دعا مانگ رہی ہے، یا اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اپنی بیٹی کو اور آگے اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. اب وہ بچی کو لے کے چلی گئی بیت المقدس. وہاں بیت المقدس کی خدمت کے لیے پہلے سے کچھ لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی تھیں اور ان سب کی نگرانی کرتے تھے اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام. جب جناب مریم کو آپ کی والدہ مریم لے کے وہاں پہنچی تو جو 40 پہلے سے وہاں خادم موجود تھے ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ بچی مجھے دی جائے اور میں اس کی پرورش کروں، میں اس کی خدمت کروں. تو جب خواہش رکھنے والے زیادہ تھے، امیدوار زیادہ تھے، تو کس کے سپرد بچی کی جائے یہ فیصلہ کرنے کے لیے حضرت زکریا نے فرمایا کہ چلو دریائے اردن پر چلتے ہیں اور اپنے قلم دریا میں پھینکتے ہیں، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا کہ کون اس بچی کی پرورش کرے گا. سبحان اللہ. جس کا قلم دریا کے پانی میں نہ ہی ڈوبے، نہ ہی پانی کے ساتھ آگے بڑھے بلکہ پانی میں کھڑا ہو جائے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ یہ بچی اس کو دے دی جائے. سبحان اللہ. پہلے حضرت زکریا نے فرمایا تھا کہ میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ میں اس بچی کی پرورش کروں، کیونکہ میری جو بیوی ہے وہ اس بچی کی خالہ ہے، میری بیوی اس بچی کی خالہ ہے، تو میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ میں اس بچی کی پرورش کروں. لیکن وہ جو دوسرے وہاں خادم تھے وہ اصرار کر رہے تھے، ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہم پرورش کریں. تو انہوں نے کہا چلو پورا اندازی کر لیتے ہیں، جو حقدار قدرت کی طرف سے ظاہر ہوگا اس کے سپرد بچی کر دی جائے. سبحان اللہ. اب سارے اپنی اپنی کلمے لے کر دریا کے کنارے گئے. حضرت زکریا بھی تشریف لائے، سب نے اپنی کلمے دریا میں پھینکی ہیں، باقی سب کی کلمے پانی کے ساتھ بہتی ہوئی آگے چلی گئی. حضرت زکریا کی کلم پانی میں اس طرح سیدھی کھڑی ہو گئی جیسے زمین میں کسی کو گاڑا جاتا ہے. سبحان اللہ. پانی اسے بہا نہیں سکتا، اس طرح کلم سیدھی کھڑی ہو گئی پانی میں جس طرح زمین میں کسی کو گاڑ دیا جائے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ باقی کلمے پانی کے ساتھ بہہ کے جدھر پانی کا رخ ہے ادھر چل پڑی، لیکن حضرت زکریا کی جو قلم تھی وہ پانی میں سیدھی کھڑی ہوئی اور مخالف سمت چلنا شروع کر. اور آپ جانتے ہیں جدھر سے پانی آ رہا ہو ادھر چلنا مشکل ہوتا ہے، کشتی کو ادھر لے کے جانا جدھر پانی جدھر سے آ رہا ہے ادھر رخ کر کے جانا مشکل ہوتا ہے. اب یہ قلم جس کو کوئی چلا نہیں رہا، اس کو پھینک دیا گیا پانی میں، یہ مخالف سمت میں چل پڑی ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کی مرضی اس صاحب قلم کے ساتھ ہے. بچی حضرت زکریا کی سپرد کر دی گئی کہ حضرت زکریا اس کی پرورش کریں گے. حضرت زکریا نے ایک محراب بنوایا، ایک حجرہ بنوایا مسجد اقصی میں بیت المقدس کے پاس، جہاں حضرت مریم کو رکھا گیا. اور اس کا دروازہ اتنا اونچا تھا کہ ہر کوئی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا، جیسے بیت اللہ شریف کا دروازہ اونچا ہے. جب کسی نے کعبہ شریف کے اندر جانا ہوتا ہے تو باہر مصنوعی سیڑھیاں لگانی پڑتی ہیں تو پھر کعبہ شریف کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. اسی طرح محراب مریم کا دروازہ بھی اونچا تھا. وہاں حضرت زکریا نے حضرت مریم کی پرورش کا اہتمام کیا، دودھ پلانے والی کا، خادمہ کا اہتمام کیا. حضرت مریم تیزی سے پروان چڑھی ہے، عام بچوں کی طرح سست روی سے بھی 1 سال کا 2 سال کا اس طرح نہیں، بلکہ عام بچے جتنا سال میں پرورش پاتے ہیں آپ مہینے میں پرورش پا رہے ہیں.
تیزی سے آپ پرورش پا رہے ہیں۔ حضرت زکریا محراب مریم میں تشریف لاتے تھے اور آپ کی نگہداشت فرماتے کہ سارے معاملات پرورش کے ٹھیک چل رہے ہیں یا نہیں۔ جب حضرت مریم کچھ جوان ہو چکی ہیں، 9 عمر ہے، اس دور میں حضرت زکریا تشریف لائے تو کیا دیکھا